اندر بڑی خاصیت سے ذکر ہے کہ لوگوں ایمان والوں، جمعے کے دن جب اللہ کے گھر سے تکبیر کی صدا کو سنو تو اپنا کام کا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ نہیں، کتنا بڑا اصول ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ نماز کے وقت میں تم نے اپنی تجارت جو حلال ہے اس کو بھی چھوڑ دینا۔ یہ جو لفظ ہے وَذَرُ الْبَيْعَ، بیع تجارت کو کہتے ہیں، ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام کیا ہے۔ تو اللہ کا حکم تجارت کا ہے کہ تجارت کرو، لیکن جمعے کے وقت آپ تجارت بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ افضل ترین ساعت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جمعۃ المبارک جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی عظمت اور اہمیت کا مالک ہے۔ فرمایا کہ جس نے خشوع و خضوع سے ایک جمعے کو ادا کیا تو اس کی برکت سے اللہ اس کے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بھائی یہ خدا کی صدا ہے کہ لوگوں اللہ کے دین کی طرف نکلو، نیکیوں کی طرف آؤ۔ بھائی کتنے لوگ تھے جو پچھلے جمعے موجود تھے، اس جمعے کو نہیں ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ تھے جو قبر کی پاتال میں اتر گئے۔ تو فما کان اللہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، کوئی ایسی جماعت نہیں اتری جو ان کی مدد کر سکتی۔ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو کسی کی نصرت کر سکے؟ کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو کسی کو آدمی مر رہا ہے اس کو روک سکے، یا جس کا رزق ختم ہو گیا ہے ان کو کہے کہ بھائی میں تیرا اور رزق بڑھا دیتا ہوں۔ نہیں، وہ میرے پاک خدا کی ذات ہے جو سارے دکھوں کا مالک ہے، جو سارے سکھوں کا مالک ہے۔ اور میرے بھائیوں، فرمایا میرے پاک رسول نے کہ اللہ نے نماز کو فرض کیا تم پر، حج کو فرض کیا تم پر، نکاح کو فرض کیا تم پر، قربانی کو فرض کیا تم پر۔ تو فرمایا کہ جس نے یہ سارے اعمال کیے لیکن خدا کی ذکر کو نہیں پایا، وہ ساری محنت اس کی رائے کا گئی۔ بھائی تم نے نماز پڑھی، آپ نے سادہ ہی پڑھ دیا سارا کچھ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے قربانی دی، آپ نے وقوف عرفات کیا، مزدلفہ میں قیام کیا، آپ نے سارے مناسک ادا کیے، لیکن خدا کی معرفت کو تم نے جگہ نہیں دل میں، تو سب کچھ تو بیکار کیا۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اتنی عبادات ہے، اس لیے ہے کہ خدا کی یاد کو قائم کیا جائے۔ آخر بالصلاۃ علی الذکر، نماز کی عزت کیا ہے، نماز پڑھنے کا سبب کیا ہے، نماز انسان پہ کیوں فرض کی گئی؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد کو قائم کیا جائے۔ تو بھائی اب اللہ کی یاد کو آپ کیسے قائم کریں گے؟